اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے آیت نمبر 21 سے 40 تک کی سورہ زخرف کی۔ اس سے پچھلی آیت میں اپنے پڑھا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کے خیالی مجسمے جو ہے وہ بنا لیے تھے اور ان مجسموں کو پوجتے تھے، اور پھر ان کے پاس اس کا جواز وہ یہ دیتے تھے کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، اللہ چاہتا ہے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ اس وقت کے مشرکوں میں نہیں تھا، یہ کانسیپٹ آج بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہم کسی غلط راہ پہ، قرآن و سنت کے منافی راہ پہ چل رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو پسند ہے تو ہم اس راہ پہ چل رہے ہیں، اگر اللہ کو پسند نہ ہو تو پھر ہمیں اس راہ سے چلنے سے روک کیوں نہیں دیتا۔ جب ان سے ہم کوئی دلیل پوچھتے ہیں کہ اس بات کی کیا کوئی سند ہے آپ کے پاس اس راہ پہ چلنے کی، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی یا اس کے پیارے رسول نے کوئی راستہ بتایا ہے اس راہ پہ چلنے کا، تو ان کے پاس سوائے اٹکل پچوں کے، کیا سرائیوں کی اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا جو وہ بتا سکیں کہ ہاں اس کے لیے کیا سند ہے، کیا دلیل ہے۔ ام آتیناہم، کیا عطا کی ہم نے ان کو کتاب کوئی، من قبل ہی، اس سے پہلے، فہم بہی مستمسکون، پس وہ اسی کو تھامے ہوئے ہیں۔ کوئی کتاب ہے ان کے پاس کس چیز کے اوپر؟ ایک چیز جو انہوں نے خود اپنی کیا سرائیوں سے گھڑ لی ہیں، بنا لی ہیں۔ اصل میں خرابی کہاں پہ پیدا ہوتی ہے؟ خرابی پیدا ہوتی ہے جب ہم دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ دین میری مرضی کے مطابق چلے، ہم اپنی خواہش کے مطابق اس کو چلانا چاہتے ہیں، تب خواہشات۔ اور پھر ایسی صورتحال میں ہوتا کیا ہے، جب بھی ہم اپنے دین کو جو ہے وہ اپنی خواہشات کے تابع کرنا چاہتے ہیں، ہم اس قرآن سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس سے ایک مخالفت کرتے ہیں اس کی، شیطان فوراً ہاتھ ہمارا پکڑ لیتا ہے، فوراً ہمیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہم نے مذہباً تصور کر لی ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہیں، حالانکہ وہ حصہ نہیں ہوتی، ان کو بڑھا چڑھا کے دل فریب بنا کے ہمارے ساتھ نتھی کر دیتا ہے، اور ہمیں کہہ دیتا ہے کہ بس یہی تمہارا مذہب ہے۔ ہاں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے آج اس وقت کتنی رسومات ہمارے ساتھ ایسی اٹیچ ہو چکی ہیں جن کو ہم مذہبی رسومات کا درجہ دیتے ہیں، جن کو جو ہے وہ ہم اس وقت صوفیانہ کلام کا درجہ دیتے ہیں، جن کو ہم روحانی مجالس کا درجہ دیتے ہیں۔ کیا ان کا تذکرہ کسی جگہ پہ قرآن و سنت میں ہے؟ میوزک کے بغیر تو اب ہم قرآن پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے، کوئی دو آیتیں بھی ہوں تو اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنی یہ ہم نے ماہانہ بیسس پہ اوپر، سالانہ بیسس کے اوپر کتنی رسومات ایسی ایجاد کر لی ہیں جن کا ہمیں قرآن و سنت میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ کیا کسی کتاب میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کتاب دی ہے جس کو یہ تھامے ہوئے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے یہ کہاں سے لیا، آگے سے کیا جواب ہوتا ہے؟ آج بھی ہمارے ہاں یہی جواب دیتا ہے، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی تھی اس سے پہلے جس کو وہ تھامے ہوئے ہیں؟ بل لیکن بلکہ قالو، وہ کہتے ہیں، انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے تو اس ایک راہ کے اوپر اپنے آباء و اجداد کو پایا، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور انہی کے نشانات کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، انہی کے پیچھے جو ہے وہ ہم چلے آ رہے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے آئیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد جو ہے نا، دیکھیں جو آباء کی تقلید ہے نا، یہ تقلید جو ہے وہ آج اس کو چھوڑ دیجئے، آج کے دن میں، آج کے دور میں جو کوئی اہل حدیث ہے اس نے اپنی کوئی شخصیت گڑھ رکھی ہے، جو کوئی حنفی ہے اس نے اپنی شخصیت گڑھ رکھی ہے، اہل تشیع آئی ہیں انہوں نے اپنی شخصیت گڑھ رکھی ہے، دیوبندی ہیں انہوں نے اپنی گڑھ رکھی ہے۔ ان سے جب دوسرے کی بات کہیں گے تو انہوں نے کہا اچھا فلاں ہمارے جو مولانا صاحب ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کا؟ تو ہم نے تو بس وہی پکڑ رکھا ہوا ہے کہ جو اس نے کہہ دیا ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑنا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم پوچھتے ہیں کسی سے، مولانا صاحب سے کہ اچھا میرے اس پیٹ کے مرض کی دعا کیا ہے، تو اس نے جو دعا دینی ہے ہم نے وہ کھا لینی ہے، ہم نے یہ جانچنے کی کوشش نہیں کرنی کہ کیا یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ جو مسئلے کا حل ہم نے پوچھا اس نے بتا دیا، ہم نے قرآن و سنت کے اوپر اس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ تو کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے کے اوپر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، ہم تو انہی کی راہ پہ چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ،
اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے کوئی آپ سے پہلے فی قریۃ کسی بستی میں من نذیرن مارک کروا دیجیے گا من نذیرن کوئی خبردار کرنے والا کوئی ڈرانے والا الا مگر کالا کہا مترفوہا وہاں کے خوشحال لوگوں نے انا وجدنا بے شک پایا ہم نے آباءنا اپنے آباء و اجداد کو علی امت ایک طریقے پر وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم تو انہی کی نقشانات کی انہی کے قدموں کی اقتداء کر رہے ہیں انہی کی پیروی جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں پرٹیکولرلی یہاں پہ کہا اللہ قال مترفوہا مگر کہا ان کے خوشحال لوگوں نے. خوشحال لوگ کیوں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ خوشحال لوگوں کو سب سے پہلے تو اگر کسی نبی کی بات ماننی پڑ جائے تو ان کو ہوتا ہے ہماری چودراہٹ کہاں چلی جائے گی, ہماری سرداریاں کہاں چلی جائیں گی. اور پھر یہ کہ وہ اس وقت دنیا کی رنگینیوں میں دل فریبیوں میں اس بری طرح کھو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ذرا بھی اپنے لائف سٹائل میں کوئی چینج نہیں لانا چاہتے. وہ کنزرویٹیوز ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ طریقہ تو ہمارے باوجدار نے تو یہ بتایا تھا تو یہ لے کے آیا, اس کی کیا ہمارے پاس کوئی سند ہے کوئی دلیل. حالانکہ ان کے پاس حق آ بھی چکا ہو, قرآن آ چکا ہو, کوئی کتاب آ چکی ہو یا رسول آ چکا ہو, لیکن ان کے جو بڑے ہوتے ہیں جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ ایک سے فیکٹری سے دوسری فیکٹری, ایک سے جو ہے وہ دوسرا گھر, بینک بیلنسز, یہ چیزیں اکٹھی کرنے میں اس طرح مشغول ہو چکے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. وہ جو جس پر راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. کالا کہا, کس نے کہا؟ جس بھی نبی نے آ کے ان کو کہا, جس بھی خبردار کرنے والے نے آ کے ان کو کہا. کیا کہا؟ اولو جئتکم بیہدا اگرچہ میں لایا ہوں زیادہ اچھی راہ تمہارے لیے, بیہدا زیادہ اچھا طریقہ, مما وجدتم علیہ آباءکم اس سے جو کہ جس پہ اوپر تم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو, کہ تم جس راہ پہ چل رہے ہو چاہے میں اس سے بھلا اچھا طریقہ راستہ جو ہے وہ تمہیں دکھاؤں کہ جو صحیح راستہ ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں انا بما ارسلتم بہ کافرون کہ بے شک ساتھ اس کے جس کے تم بھیجے گئے ہو ہم تو انکار کرنے والے ہیں, ہم نہیں مانتے اس بات کو. آج قرآن کے ماننے والے کتنے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں ہم جان کے دیکھیں, اپنے دائیں بائیں دیکھیں کہ ہم قرآن کی مانتے ہیں یا آباء تقلید کا شکار ہیں, تقلید آباء کا شکار ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں امام نے, فلاں مولوی نے, فلاں جو ہے وہ اس نے یہ کہہ دیا ہم نے وہ ماننا ہے. ہم قرآن کی بات ہی نہیں کرتے, ہم حدیث کی بات ہی نہیں کرتے. جہاں پہ توحید کی بات آتی ہے اصل میں ہم کیوں, ہمارے کان جو ہے وہ کہانیاں سننے کے عادی ہیں, ہم افسانے سننا پسند کرتے ہیں. جہاں پہ بات ہوگی اللہ کی وحدانیت کی, جہاں پہ بات ہوگی اللہ کی توحید کی, جہاں پہ بات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی, وہاں سے ہم جو ہے وہ کنی کترا کے نکلنا جو ہے وہ چاہتے ہیں. مطلب کیا ہے انکار کرنا؟ اور کیا ہوتا ہے انکار کرنا؟ یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں کہ اسٹریٹ اوے میں قرآن کو نہیں مانتا. انکار کرنا یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن کی نہیں مانتا, میں رسول کو نہیں مانتا. نہیں, میں رسول کی نہیں مانتا. میں کس طرح کا امتی ہوں رسول کا کہ جب رسول نے ایک راستہ میرے لیے ڈٹرمن کر دیا اور میں اس راستے پہ تو نہ چلوں اور میں کہلاؤں کہ میں رسول کا امتی ہوں. امتی تو ایسے نہیں ہوتے. امتی کا پیروی کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو کہے اس کی پیچھے پیروی کی جائے. لیکن ہم رسول کی مانتے نہیں ہیں. ہم رسول کو ضرور مانتے ہیں کہ ہاں وہ آباء و اجداد نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا اس کلمے کا پاس کیا ہم نے؟ جو ہم یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں یہ کلمہ از اے اوتھ, یہ ایک حلف ہے. کیا اس اوتھ کی پاسداری کی ہم نے؟ ہم نے تو ایک نمود و نمائش کے لیے کلمہ پڑھنا بھی رکھ لیا. اس کے بعد کیا اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو نہیں پوچھتے؟ ہم تو ہر دوسرے دروازے کے اوپر جو ہے وہ جا کے اپنا سر جو ہے وہ ماتھا جو ہے وہ ٹیک رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, تو اللہ کے بھیجے نے جو اللہ نے پیغام بھیجا, کیا ہم محمد کی مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اگر ہم وہ باتیں مان لیں پھر تو ہم کہتے ہیں یہ تو 1400 سال پہلے کی کہانیاں ہیں, یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں, ہم تو ان کو مان ہی نہیں سکتے. مان لیں گے تو آج ہماری معیشت کیسے چلے گی, ہماری معاشرت کیسے چلے گی, ہماری خارجہ پالیسیاں کیسے چلیں گی, ہماری خانگی زندگی جو ہے وہ کیسے چلیں گی؟ تو ہم تو وہ مانتے ہیں جو میرا نفس کہتا ہے, ہم تو وہ مانتے ہیں جو میری خواہشات کہتی ہیں, ہم تو وہ مانتے ہیں جو میرے اہل و عیال میرے گھر والے کہتے ہیں, وہ مانتے ہیں جو میرا معاشرہ کہتا ہے. ہم اس کو نہیں مانتے جس کو اللہ یا رسول کہتے ہیں. تو اسٹریٹ اوے کالو وہ کہتے تھے انا بما ارسلتم بہ کافرون, ہم نے ان کو جو ہے وہ ہم نہیں مانتے اس کو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو, ہم انکار کرنے والے ہیں اس کے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ نتیجہ دیکھ لیجئے, یہ نتیجہ سامنے لکھا ہوا ہے. وہ آئے
انہوں نے نہیں مانا، کیا ہوا؟ فانتقمنا، پھر ہم نے انتقام لیا ان سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو ان کا کیا انجام ہوا جنہوں نے جھٹلایا تھا۔ یہ عاد و سمود، یہ قوم لوط، یہ قوم شعیب کا حال، یہ سارے تمہارے سامنے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کو چھوڑو، جو مکہ والے جو سردار تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جینا دوبر کر رکھا تھا، 70 سرداروں کی کھیپ کے سر اتار دیے گئے پہلے ہی جو ہے وہ بدر کے مقام کے اوپر۔ یہ اللہ کا عذاب تھا ان کے اوپر، تو کیسا انتقام لیا ہم نے ان کو، کیسا انجام ہوا ان کا۔ اس وقت ہماری باری ہے، ہمارے اوپر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہم نے بھی جو ہے وہ اگر انکار کیا تو پھر ہمارے قصے جو ہے وہ اگلی نسلوں کو سنائے جائیں گے۔ یہی کو قصے جو ہے وہ ہمیں آج سنائے جا رہے ہیں کہ ہم سے پہلوں نے انکار کیا، ان کا یہ حال ہوا۔ اب ہماری باری ہے، ہم بھی اس کا انکار کریں گے، ہم بھی مانیں گے نہیں۔ دیکھیے اللہ کو مانتے تھے سارے، اللہ کو رب نہیں مانتے تھے، اللہ کو اللہ تو مانتے تھے وہ۔ کیسا انجام ہوا ان کا۔ اچھا پھر ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ٹھیک ہے اب اجداد کی ماننی ہے، کس کو مانتے ہو؟ مشرکین مکہ جو تھے کس کو کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ہمارے بڑے کس کے قوم پیشوا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کا کیا مذہب یہی تھا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام تو وہ موحد تھے جنہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ بت پرستی کا جو ہے وہ خاتمہ کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے گھر میں جو ہے بت پرستی ہے، سب سے پہلے اپنے گھر سے جہاد جو ہے وہ شروع کیا، اپنے باپ سے لڑائی کی، وقت کے بادشاہ سے لڑائی کی، وہاں کے لوگوں سے لڑائی کی، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ چل پڑے۔ تو پھر تم اگر کہتے ہو باعث کی بات ماننی ہے تو پھر تمہارے بڑے تو جد امجد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، پھر تم کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے لِأَبِيهِ اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے اور اپنے لوگوں سے، انی براء مما تعبدون، بے شک میں اس سے بری ہوں، میں بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ جن بتوں کے سامنے تم بت خود بناتے ہو، بنا کے خود جو ہے ان کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہو۔ تو کیا کہا تھا کہ جتنے بت ہیں سارے، یہ بت جو ہیں وہ ایک مکھی تو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی کیا، یہ ان کے سامنے اگر کوئی کھانا پڑا اور مکھی اس میں سے اٹھا کے لے جائے، یہ تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ اور تم جو ہے وہ اپنی مرادیں ان سے مانگتے ہو، تم اپنی محنتیں جو ہے وہ ان سے مانگتے ہو، ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو۔ مجھے نہیں قبول یہ سب کچھ، مجھے نہیں یہ سب کچھ اچھا لگتا۔ الا الذی، مگر یہ کہ وہ فطرنی، جس نے پیدا کیا ہے مجھے، فإنہ سیہدین، تو وہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے نا وہ مجھے راہ دکھا دے گا کوئی نہ کوئی۔ اس وقت تک کچھ نہیں پتا تھا کس راہ پہ چلنا ہے۔ پہلے تو یہی کہا تھا کہ یہ ستارہ، یہ رب ہے، یہ چاند ہے، یہ رب ہے، یہ غروب ہو گیا، نہیں سورج بڑا ہے، یہ رب ہے۔ پھر اللہ کہا کہ اللہ میاں میں تو وہ اس کو مانتا ہوں جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی کہا کہ راہ میرا رب مجھے خود جو ہے وہ راہ دکھا دے گا کہ میں نے کس طرف جانا ہے۔ تو میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے، آج ہم بستی دروازہ نکلنے کے لیے جو ہے وہ عورتیں مردوں کے کپڑے بھی پہن لیتی ہیں، اور اسی کو ہم نے سب کچھ بنا لیا ہوا کہ بس وہاں سے گزر گئے اور سب کچھ ہم جو ہے وہ پھر ہمیں معاف ہو جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان لوگوں کے پاس اپنی گارنٹی نہیں ہے، ہم جو ہے وہ دوسروں کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ وجعلھا، اور یہ ان کا توحید کے کیا کہا تھا کہ میں ان مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ وجعلھا، اور بنا دیا کلمۃ باقیۃ، یہ بنا دیا اس کلمے کو باقی، فی عقبہ، ان کے پیچھے والوں میں۔ عقب کس کو کہتے ہیں؟ ایڑی کو۔ ان کے پیچھے والوں میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ کس میں باقی رہ دیا؟ پھر جو ہے وہ یہی کلمہ پوچھا اپنے سے، کس کی عبادت کرو گے بنی اسرائیل؟ جب پوچھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلا کے فرمایا کہ تیرے اللہ یا ابا جان، آپ کے مذہب کی، آپ کے بااجداد کے مذہب کی، اور کیا تھا کہ الہن واحد، اس ایک الہ کی ہی ہم عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے رہیں، آپ کے بااجداد کرتے رہیں۔ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کی عبادت کریں گے۔ یہی کلمہ ہم نے باقی کر دیا، ان کی اولاد میں جو ہے وہ ہم نے جاری رکھ دیا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ صرف یہ سمجھیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ سکیں۔ ہوتا ہے نا کہ اچھا یار تم نے کچھ حیا نہیں کرنی، اپنے آباء و اجداد کی، اپنے باپ دادا کا حیا کر۔ ان کا نام کیا تھا؟ وہ کس راہ پہ چل رہے تھے؟ جس راہ پہ چل رہے تھے کم از کم تم بھی اسی راہ پہ چلنا شروع کر دو۔ اور کچھ نہیں شرم کھانی، تم نے شرم نہیں کھانی، اپنے باپ کے نام کی شرم کھاؤ، اپنے دادا کے نام کی شرم کھاؤ۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تھا۔ اس کا جو ہے وہ لحاظ کرو، اور شاید کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ لوٹ سکیں۔
لیکن بلکہ مطاعت ہؤلاء، ان سب کو ہم نے فائدے دیے، ان سب کو ہم نے مال و متاع دیا، ان کو بھی وآباؤہم، اور ان کے آباء و اجداد کو بھی، ان کو رہنے سہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے ہم نے بہت کچھ دیا، ان کو بھی، ان کے آباء و اجداد کی بھی، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق آ پہنچا، جب سچائی ان کے پاس آ پہنچی، ورسول مبین، اور رسول کھلی کھلی چیزیں لے کے آ گیا، وہ صحیح کو صحیح بتانے والا آ گیا، غلط کو غلط بتانے والا آ گیا، اور یہ وہ رسول، کھلا رسول جو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا تھا، جس کا ذکر تم توراۃ میں بھی پاتے تھے، جس کا ذکر تم انجیل میں بھی پاتے تھے، جس کی پیشن گوئیاں تھیں، جن پیشن گوئیوں کے مطابق تم مدینہ میں آ کے بس گئے تھے، تم ان خاص دنوں میں آ کے مکہ میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ نبی یہاں پہ جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے۔ جب وہ نبی آ گیا، جب وہ سچائی آ گئی، تو تم نے اس کا انکار کر دیا، صرف وہ ایک شریکہ کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گیا ہے۔ لما جاءہم الحق، اور جب آ گیا ان کے پاس حق، قالوا، کہنے لگے، ھذا سحر، یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم نہیں مانتے اس کو۔ جب بھی کوئی نبی آیا، نبی نے آ کے معجزے دکھائیں، فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا کہا؟ جادوگر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن، اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہے؟ تو جب بھی کہا کہ آگے سے جادو ہے، یہ قرآن تو خود بنا لیا ہے، کوئی آ کے سکھا گیا ہے، کوئی استاد ہے، کوئی جن ہے جو آگے سکھا جاتا ہے۔ تو حقیقت کیا تھی؟ حقیقت تو یہ نہیں تھی۔ جب بھی ان کے پاس سچائی پہنچی، کہنے لگے ھذا سحر، یہ جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وقالو، اچھا، جب پہلے تو ان کے لیے یہ ہضم کرنا ہی مشکل تھا کہ ایک بشر بھی نبی ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے تھے نبوت کے لیے تو اللہ کو کسی فرشتے کو بھیجنا چاہیے تھا، تاکہ وہ آتا اور آگے ہمیں بتاتا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اب اگر وہ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیتے، اگر ایسے ہو جاتا، تو پھر تو بڑا سیدھا بہانہ سامنے تھا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تو یہ فرشتہ ہی کر سکتا ہے، بندہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب یہ ان کی چیز ابزارو ہو گئی کہ ہاں بشر ہی رسول ہوگا، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ ایک یتیم بچے کو جو ہے وہ نبوت دے دی گئی، اس کے سر پہ تاج رکھ دیا گیا۔ وہ یہ تاج تو جو بڑے سردار تھے ہمارے، جو مکہ اور طائف کی بستیوں کے بڑے سردار تھے، ولید بن مغیرہ کے سر پہ سجنا چاہیے تھا، یہ مسعود بن ثقفی کے سر پہ سجنا چاہیے تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی پیسہ، نہ کچھ اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت دے دی ان کو۔ اب ان کی بات کا یہ جواب آگے سے بڑا سیدھا ہے کہ اللہ پوچھ کے اپنی رحمت تقسیم کرتا ہے۔ جو سب کچھ لوگوں کے پاس ہے، کیا اس میں سے ان کا کوئی اپنا کمال ہے؟ جس کا رنگ سفید ہے، کیا اس نے خود سفید کیا ہے؟ جس کا قد اچھا ہے، کیا اس کا قد اچھا ہونے میں خود اس کا کوئی کمال ہے؟ جس کے پاس کوئی 4 پیسے ہیں، کیا اس کے پیسے خود اس کی اپنی کمائی ہے؟ جس کے پاس اولاد ہے، کسی کے پاس بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، کیا اس کے اوپر ان کا کوئی اختیار ہے؟ جو صحت ہے، کیا اس کے اوپر ان کا اختیار ہے؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ وہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، جس کو وہ جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ کسی کو بیٹے، بیٹیاں، اولاد، دولت، کسی کو علم، کسی کو صحت، کسی کو جسم، کسی کو کیا، وہ جس کو چاہے وہ جو چاہے وہ دیتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ میاں پوچھتا پہلے کہ اچھا ہاں بتائیں میں نے نبوت دینی ہے، کس کو دوں میں؟ یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں، لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے ان 2 بڑی بستیوں میں سے کسی شخص کے سر کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا؟ کہ کیوں ان کے اوپر یہ اتارنے کے لیے صرف جو ہے وہ یہی ایک یتیم بچہ ملا تھا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت تیرے رب کی؟ کیا ان کے پاس ٹھیکہ ہے؟ اگر ہمارے پاس یہاں پہ کسی شخص کے پاس اختیار ہو کہ لوگوں کو رزق میں نے دینا ہے، تو کسی کو ایک لقمہ نہ کھانے کے لیے تھا۔ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے۔ کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت رب کی؟ نحنو، ہم قسمنا بینہم معیشتہم، بلکہ ہم تقسیم کرتے ہیں ان کی زندگی کا سامان زندگی، معیشتہم، معیشت ان کی، فی الحیات دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان کے ایک دوسرے کے درجے جو ہے وہ بلند کر رکھے ہیں۔ دیکھیے اگر سارے برابر ہوتے تو پھر ایک دوسرے کے کام کیسے ہوتے؟ جوتا پہننے کے لیے موچی ہے وہ کہاں سے آتا؟ کپڑا بننے کے لیے جولاہا کہاں سے آتا؟ پھر جو ہے وہ سارے ایک دوسرے کے، اگر ایک آفس میں ہیں تو کیا باس جو ہے وہ اٹھ کے جو ہے وہ خود چائے بنانے کے لیے جاتا یا اپنا ٹیبل جو ہے وہ خود صاف کرتا؟ تو یہ تو درجے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ جس طرح ایک مشین میں ایک برین ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے،
یہ ایک نوخن بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا یہ ہے. تو جب یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی، جب وہ نٹ بولٹ قابل پورے نہیں ہوں گے، وہ مشین تو مکمل نہیں ہو سکتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کارخانہ کائنات میں جو ہے وہ ہر کسی کا اپنی اپنی اہمیت جو ہے وہ اس نے بانٹ رکھی ہے. کسی کو اس نے جو ہے وہ بڑا بنا رکھا ہے، کسی کو چھوٹا بنا رکھا ہے، کسی کو پیسے والا، کسی کو بغیر پیسے کے، کسی کو علم والا، کسی کو بغیر علم کے، کسی کو صحت زیادہ دے دی، کسی کو جو ہے وہ جسمانی طاقت زیادہ دے دی، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا، کسی کو کچھ زیادہ دے دیا. تو کیا فرمایا ہم نے کہ ہم ان کی دنیا کی زندگی میں ان کا سامان زندگی جو ہے وہ ان میں تقسیم کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم ان کے ایک دوسرے کے اوپر درجات جو ہیں وہ بلند کرتے ہیں. کس لیے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے تابعدار ہو کے ماتحت ہو کے زندگی گزار سکیں. سارے ایک جیسے ہوتے تو پھر کیسے جو ہے وہ بات چلتی؟ الٹیمیٹلی ہر شخص کو دوسرے شخص کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ خود بنا کے رکھ سکے. وَرَحْمَتُ رَبِّكَ، اور رحمت تیرے رب کی، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. جو ہم یہاں پہ جمع کرتے ہیں وہ ہم اکٹھا کرتے ہیں، 7 نسلوں کا سامان ہوتا ہے، ہرس حوث ہماری پھر ختم نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کہا کہ یہ رحمت، اب یہ رحمت کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ رحمت اس قرآن کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ، کہ یہ قرآن سب سے بہتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس مخلوق پہ جو سب سے بڑا رحم ہے وہ اس قرآن کا اتارا جانا ہے. یہ قرآن نہ ہوتا تو دنیا ظلم کے اندھیروں میں ہی جو بھٹک رہی ہوتی. کیا تھا جس وقت تک یہ قرآن نہیں اترا تھا؟ بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو کھا جاتا تھا، عورتیں لونڈیاں، بچے غلام، یہی ان کا معیشت تھی، یہی ان کا معاشرہ معاش تھا. کوئی کسی کا حقوق نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا. تو اس کائنات میں اس خلق کے اوپر سب سے بڑا رحم جو اللہ نے کیا وہ یہ قرآن کا اتارا جانا ہے. تو یہ قرآن جو ہے بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. کیوں؟ یہ ہمیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کیا تم نے کرنا ہے، کیا تم نے نہیں کرنا. یہ تمہاری زندگی کا مینول ہے. اس مینول کے اوپر عمل کرو گے تو تمہاری زندگی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور تمہاری آخرت بھی جو ہے وہ کامیاب ہوگی. اگر اس مینول کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اس ٹرینر کی بات نہیں سمجھو گے، تو دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوگی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگی. بہتر ہے تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ خیر مما یجمعون، اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں. ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اور اگر ہمیں یہ ڈرنا ہوتا کہ یہ مال و معیشت کو جو ہے وہ اگر ایک میری رضا کا جو ذریعہ سمجھ لیا جاتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو پھر ان کے گھر بھی سونے کے کر دیتا، پھر تو ان کے گھر کی چھتیں بھی سونے کی ہوتی، سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، ان کے تکیے ان کے جو تخت ہیں وہ بھی سونے کے کر دیتا. تو پھر تو یہ لوگ یہی سمجھتے، آج بھی ہمارے ہاں یہی سمجھا جاتا ہے، جس کے پاس 4 پیسے ہوں کہتا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے. دیکھیے، مشیت اور چیز ہے، رضیت اور چیز ہے. اللہ کی مشیت میں ہے کہ حق اور باطل ٹکرائیں گے آپس میں. باطل بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ ٹکرائیں گے آپ. رضیت کیا ہے؟ رضیت کیا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی بات کو اون کرنا، جو کہا ہے اس نے، اللہ اس پہ راضی ہے. اللہ کی مشیت یہ قتل ہوتے ہیں، یہ زنا ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیا اس میں ہم کہیں کہ یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ مشیت ہے اللہ کی، لیکن اللہ اس پہ پسند نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. کیونکہ اللہ نے جب دنیا بنائی تو اللہ نے اختیار دے دیا. پڑھیں سورہ بقرہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس وقت فرشتوں نے کہا اللہ تو اس مخلوق کو بنا رہا ہے اور اس کو دنیا میں بھیج رہا ہے اور اختیار دے رہا ہے کہ یہ تو جا کے وہاں فساد پھیلائے گی، یہاں تو وہاں پہ خون بہائے گی. تو کیا فرمایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. تو یہ وہی مخلوق ہے. اگر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہ ہوتا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سمجھ لیتے، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو رحمان کے کفر تھے، لاجلنا لمن یکفر بالرحمن، یقیناً ہم بنا دیتے ان کے لیے جو انکار کرتے ہیں رحمان کا، لیبیوتہم سقفاً، ان کے گھروں کی چھتوں کو، من فضۃ، چاندی کی، ومعارج علیہا، اور سیڑھیاں جس کے اوپر یسخرون، وہ چڑھتے ہیں، ولیبیوتہم ابواباً، اور ان کے گھروں کو دروازوں کو بھی، وسرراً، اور تختوں کو بھی، علیہا یتکئون، جن کے اوپر وہ تکیہ لگا کے بیٹھتے ہیں، وزخرفاً، زخرف یہی اسی سے جو ہے اس سورت کا نام جو ہے وہ منسوب ہے. سونے کو بھی کہا جاتا ہے اور زینت کو بھی کہا جاتا ہے، کہ ان کے گھروں کی چھتوں کو، سیڑھیوں کو، ان کے جو ہے وہ تختوں کو جن پہ وہ بیٹھتے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ ہم سونے کا بنا دیتے. ویسے ہمیں کہا گیا ہے کہ سونے چاندی کے برتنوں سے مت پیو، یہ کافروں کے لیے، تمہارے لیے سونا چاندی جو ہے وہ اگلی جہان میں جو ہے وہ میں نے رکھا ہوا ہے. تو ہم سب کچھ اس کا بنا دیتے. وَإِن كُلٌّ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ سب کچھ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے سودے ہیں. والآخرۃ، اور لیکن آخرت،
इंद रब्बिक लिलमुत्तकीन, तेरे रब के पास किसके लिए है? मुत्तकियों के लिए है, अल्लाह से डरने वालों के लिए है। जो अल्लाह से डर गया, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, दो दो जन्नतें हैं उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। तो ये उसके लिए उसने बना के रखी हुई है। आप देख लीजिए, एक हमारी आंखों के सामने जो होता है कि जो जितना भी बड़ा अमीर हो, क्या कभी वो साथ कुछ लेके गया कि आगे जाके मेरे काम आ जाएगा? कोई माल उसके पास हो, कोई उसने अच्छा ब्रांडेड सूट उसने साथ रख लिया हो, अच्छी रिस्ट वॉच उसने रख ली हो साथ, या कोई और ऐसी चीज उसने जो अपने साथ ले मैं लेके जा रहा हूं। आया भी किसी ने पहना दिया, जाते हुए भी कोई पहना देगा, आते हुए भी किसी ने नहला दिया, जाते हुए किसी ने नहला दिया, तो दरमियान में क्या किया हमने फिर? अब इतनी सी मुख्तसर सी जिंदगी के लिए हम इतना हराम इकट्ठा कर लेते हैं 7 नस्लों तक के लिए। अयाशी तो पीछे से जब वो नस्लें करेंगी, हिसाब तो हमें ही देना पड़ेगा जाके वहां पे। हमें पूछो, उन्होंने कहा हमें क्या पता, हमारे घर में तो पैसा था, बच्चे ने तो ये कहना है हमारे पास पैसा था, हमने देख लिया, हमने उसको इस्तेमाल कर लिया। अब कमाया किसने था? वो अब्बे ने कमाया था, अब्बे ने हिसाब भी देना जाके। वो हिसाब कैसे देंगे फिर हम? और फिर हम हराम कमा के फिर हम जो है वो वफा की तवक्को भी रखते हैं अपनी औलादों से। उसके लिए हमने जो तालीम दी उसको हराम के पैसों से दी, उसके लिए जो हमने खुराक मुहैया की हराम से पैसों से दी, जो घर में जो है वो एसी चला के दिए, हराम की ठंडी हवा के दी। जब सब कुछ हराम का था तो फिर किस तरह जो वो तुम्हारे लिए वो तुम्हारा बेटा जो बन के साबित होगा? किस तरह वो तुम्हारे साथ लॉयल्टी करेगा? हदीस है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स आता है, उसके बाल गर्द आलूद हैं, उसके कपड़े शिकन आलूद हैं, और वो आता है और आके जो वो खाक आलूद खाना कबा खुंडा पकड़ता है और आके या रब या रब या रब की आवाज़ें लगाता है। उसकी दुआ कैसे कबूल हो सकती है? उसका खाना हराम का, उसका पीना हराम का, उसका जिस्म हराम से पला बड़ा। तो हराम के बाद हम हलाल की तोको कैसे रख सकते हैं? नीम का दरख्त लगा के उसमें जो है वो अंगूर कैसे जो है वो हो सकते हैं? कभी हो सकता है कि लगाई तो नीम और हम कहें कि उसके ऊपर आम का फल लग जाए? कैसे मुमकिन है? तो ये सब कुछ किस लिए है? ये मताउल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी के फ़ायदे हैं। वल आखिरतु इंदा रब्बिका, और लेकिन आखिरत तेरे रब की लिल मुत्तकीन, तेरे रब के पास है मुत्तकियों के लिए। हमें याशु अन ज़िक्र रहमान, और जो रूगर्दानी करता है, इराज़ करता है, एन शीन वे अशु जिसका माना होता है अंधेरा, ना देखना, ना देखा जाना, और जो इराज़ करता है अन ज़िक्र रहमान, ज़िक्र रहमान से। अब रहमान से मुराद रब भी है, रहमान से मुराद ये कुरान भी है, कि जो इससे जो है वो इराज़ करता है, इससे मुंह मोड़ता है, नुक़य्यिस लहू शैताना, हम उसके ऊपर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फ़हुव लहू करीन, फिर वो उसका साथी बन जाता है। जब हम इस कुरान को वो छोड़ता है, कुरान की बात के अलावा किसी और की बात माननी शुरू करता है, शैतान उसका दोस्त बन जाता है। वो फिर उसको इस तरह की चीज़ें दिखाता है जिसमें समझता है कि बस ठीक है, यही चीज़ें जो है वो मेरे लिए, मेरे दीन के लिए काफ़ी हैं। जिनमें जितनी रसूमात ईजाद कर दी हैं, ये शैतानी तरीके ही हैं सारे। ये शैतान ही जो वो साथ लगा होता है, जो हमें समझाता है कि ठीक है, कि जिस तरह जो है वो एक तवाइफ के ऊपर पैसे फेंके जाते हैं, इस तरह टोपी भी पहनी हुई है, वजू में भी हम हैं, नमाजों की हमें फिक्र नहीं है, और हम पैसे ही फेंक रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि ये सवाब का काम हो रहा है। तो शैतान साथ लग जाता है उसके, और फिर शैतान कहता है ये बहुत अच्छा तरीका है, तुम्हारी बचत इसी में ही है, तुम जो है वो इनकी खिदमत कर दो, ये सब कुछ कर दो, तुम्हारे लिए ये बहुत है। वइन्नहुम, और बेशक वो लयसुद्दूनहुम, बेशक यकीनन वो रोकते हैं उनको, वो शैतान रोकता है उनको किससे? अनिस सबील, उस राह से। कौन सी राह से? अल्लाह और उसके रसूल की राह से वो रोकते हैं। यहसबूना, और वो गुमान करते हैं, अन्नहुम मुहतदून, कि बेशक हम तो बड़े सीधे राह पे हैं। क्या यही सब कुछ नहीं हो रहा? ये मेरी आपकी कहानी नहीं बयान की जा रही कि हम भी यही समझते हैं कि हाँ हम बड़ी सीधी राह पे हैं, हालांकि वो राह जो वो राह जो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है वो शैतान की राह है। हर वो रास्ता जो कुरान और सुन्नत के जो है वो अलहदा है वो तागूत का रास्ता है। लेकिन समझते हम हैं अन्नाहुम मुहतदून, कि बेशक हम तो बड़े हिदायत याफ्ता हैं, हम तो सीधे राह पे हैं। ये हमारा गुमान है ना। हत्ता इज़ा जाना, पता कब चलता है फिर? जब वो आएगा हमारे पास। हत्ता इज़ा जाना, जब वो आएगा हमारे पास। काला या लैता, फिर वो कहेगा ओहो काश के, या लैता बैनी व बैना का बदल मशरकीन, काश मेरे और मेरे इस यार के दरमियान जो है वो मशरक व मगरब का फासला होता, ज़मीन व आसमान का फासला होता। उस वक़्त हकीकत सामने आएगी जिस वक़्त तो हमारे पास आएगा, ओहो ये तो वाकई सब कुछ वही हो गया जो कुरान ने लिखा हुआ था, ये तो वही हो गया जो रसूल ने कहा था। अब क्या करें? फिर सलवातें सुनवाएंगे उस दोस्त को कि जिसने जो है वो आके साथ जो मिला था, जिसने कहा था ठीक है जाओ जाके दरबार पे चढ़ाया तुम्हारी जो है वो बचत हो जाएगी, जाओ जाके फलां पीर का जो है वो पल्लू पकड़ लो, वो तुम्हें जो है वो अल्लाह के यहाँ जो है वो सिफारिश करके तुम्हारी जान छुड़वा देगा, जाओ उसके पास चले जाओ, औलाद लेनी है वो तुम्हें जो है वो बेटा जो है वो दिलवा देगा अल्लाह से।
وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے کیا کریں گے؟ اس وقت کیا کرے گا؟ اسے حتیٰ اذا جانا، جب وہ آئیں گے نا ہمارے پاس، کالا یا لیتا، کائے کاش، بینی درمیان میرے و بینہ کا، اور درمیان تیرے، اس اپنے یار کو، اس ساتھی کو کہے گا، بہت المشرقین، مشرقین، کہ میرے اور درمیان مشرق و مغرب، میں تو ہوتا ہی نہ میرے پاس کہیں پہ، مشرق ہی نا دو مشرقوں، مطلب یہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ دو انتہاؤں کا جو ہے وہ کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہوتا، تو مشرق میں ہوتا ہے، مغرب میں ہوتا، میں تیرا سامنا ہی نہ کرتا، تجھ سے میری ملاقات ہی نہ ہوتی، اور تو جس راہ پہ مجھے چلانا چاہتا میں ہوتا ہی نہ، اس راہ پہ چلتا ہی نہ۔ فبئس القرین، کیا برا ساتھی تھا وہ۔ اب برا ساتھی تو ہو گیا، اس کے بعد ولن ینفعکم اليوم، اور آج کے دن پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، وہ دوست کچھ نہیں بچا سکے گا۔ نارملی کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جب مصیبت ہو تو اس مصیبت میں مل بیٹھ کے جو ہے وہ کانٹیں گے، تھوڑی سی کم لگتی ہے، لیکن جہاں پہ سب کو جو ہے وہ اتنا ہی عذاب ہو رہا ہو اور اس عذاب میں کوئی کمی نہ ہو رہی ہو اور اسی طرح کا عذاب جھیل رہے ہوں وہاں پہ، تو پھر وہ کیا فائدہ دے گا؟ ولن، ہرگز نہیں، ینفعکم اليوم، آج کے دن وہ فائدہ دے گا، اذ ظلمتم، جبکہ تم ظلم کر بیٹھے۔ دنیا میں جب دارالامتحان تھا، اس امتحان میں تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی بات نہیں سنی، تم نے جو ہے وہ اپنے نفس کی بات سنی، تم نے شیطان کی بات سنی، تم نے اس راہ کو چھوڑ دیا۔ عبادت کس کا حق ہے؟ جس نے پیدا کیا، جو مالک ہے، جو آقا ہے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کی بات مانیں گے، یہ اس کسی اور کی عبادت ہے، یہی شرک ہے۔ بے شک تم، جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے اور ظلم کوئی نہیں ہے۔ انکم ظلم، بے شک، اذ ظلمتم، بے شک تم جو ہے وہ ظلم کر بیٹھے، انکم فی العذاب مشترکون، بے شک تم پھر اب عذاب بھی آپس میں شریک ہو جاؤ دونوں، تمہیں دیکھو کہ اچھا یہ اس کے بل بوتے کے اوپر میں وہاں پہ جو ہے وہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ چھوڑ بیٹھا تھا، یہ تو خود جل رہا ہے یہاں پہ، اس کو تو خود جو ہے وہ عذاب ہو رہا ہے، اس نے تو دعوے کیے تھے کہ مجھے بچا لے گا، مجھے دنیا میں بچا لے گا، اس کے نام پہ اوپر جو ہے وہ ہم نعرے لگایا کرتے تھے، جان نثار کے، حاضر حاضر لہو کے نعرے لگایا کرتے تھے ہم، اے تو میرے نال ہی سڑ رہے، تو جب یہ میرے ساتھ ہی جل رہا ہے تو پھر نہ اس کا عذاب کم نہ میرا عذاب کم، تو وہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر یہ آیت ہم کل بھی دوبارہ پڑھیں گے، افانت تسمع الصم، کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو؟ جو سننا ہی نہ چاہتا ہو، جو اس راہ پہ چلنا ہی نہ چاہتا ہو، کیونکہ اس راہ پہ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ جو میری خواہشات ہیں، جو میرے نفس مجھے کہتا ہے، اس سب کے اوپر میں ایک لائن لگا دوں، میں اس راہ کو چھوڑ کے پھر میرے گھر جو ہے وہ آٹا کہاں سے آئے گا؟ میں اگر بے ایمانی نہیں کروں گا، میں اگر سلنڈر میں جو ہے وہ گیس کی بجائے جو پریشر زیادہ نہیں بھر دوں گا، تو پھر میرے تو گزارا ہی نہیں ہوگا، میرے بچے کہاں سے پڑھیں گے، میری دکان کہاں سے چلے گی، میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو وہ سننا ہی نہیں چاہتے قرآن کی آواز، وہ جو ہے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ اندھے ہیں۔ افانت تسمع، بس کیا تو سنا سکتا ہے ان کو، الصم، جو بہرا ہو، جو سننا ہی نہ چاہتا ہو، او تہدی العمی، یا تو دکھا سکتا ہے راہ اندھے کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور اس کو جو کھلی گمراہی میں ہے، تو کیا تو ان کو راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا بہرے کو سنا سکتا ہے؟ آپ کا کام تو یہ نہیں ہے، آپ کا کام تو کیا ہے؟ فذکر انما انت مذکر، کہ بس آپ نصیحت کیجیے، آپ ایک نصیحت کرنے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ تو ہے نہیں، آپ کوئی ڈنڈا پکڑ کے تو ان کے سر پہ مار کے ان کو مسلمان نہیں کر سکتے، جو سننا چاہتا ہے اس کو سنا دیجیے، جو نہیں سننا چاہتا وہ نہ سنے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پیغام اللہ کے رسول نے بعد میں ہمارے ذمہ لگا دیا کہ ہم نے بھی پہنچانا ہے۔ کیا کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر کہ پہنچا دے ہر وہ کوئی جو یہاں پہ ہے اس کو، جو یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ وہی تبلیغ کا کام ہے جو یہاں پہ ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ پیغام، ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور آئے گا، اس کی ذمہ داری، پھر اجر بھی وہ لے گا، پھر خدا نہ خواستہ ہمارا اشر کہیں دوسرے راہوں پہ نہ ہو۔ آج موقع ہے، مہلت ہے، آنکھیں کھول لیں، اس قرآن کو پکڑ لیں، جس کو ایک لفظ ہی پتہ ہے وہ آگے دوسرے کو بتاؤ۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ تو اس کا انڈیویجول مسئلہ ہے، ہمارے ہاں کیا ہے یار نماز، یہ تو اس کا انفرادی مسئلہ ہے، وہ جانے اس کا، اللہ جانے۔ یاد رکھیے، جو چپ رہنے والے ہوتے ہیں، دیکھیے اس وقت جو ہے وہ قومیں کون سی تھی، تو 3 گروہ تھے مچھلیاں پکڑنے والے، ایک تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا کہتا تھا ہمیں کیا، یہ اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے۔ تو پھر رب نے جانا، صرف وہ بچے جو منع کرتے تھے۔ اور جس وقت جو ہے وہ موسیٰ کے بنی اسرائیلیوں نے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، تو وہاں پہ بھی 3 گروہ تھے، ایک حضرت ہارون علیہ السلام کی قیادت میں جو ان کو روکتا رہا، وہ نہیں رکے، دوسرے تھے ہمیں کیا، جو اس طرح ہم کہتے ہیں سانوں کی، یہ وہ جانے، اس کا رب جانے، اور تیسرا وہ جو کرنے والا تھا۔ تو زبان بند رکھنا بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہونا ہوتا ہے۔ حل کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن کو کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا سمجھتے ہیں، کتنا پڑھتے ہیں،
ایصال ثواب یا حصول ثواب کے لیے کیا کام کرتے ہیں، یہ ہمیں جائزہ لینا ہے اپنا. یہ جائزہ لیں گے تو تبھی کامیاب ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بہت سارے دوستوں نے جو ہے وہ دعا کے لیے کہا، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. جو دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب مسلمان بہنوں بھائیوں بزرگوں کو جو ہے وہ مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. جن کی اللہ کے ہاں مغفرت ہو چکی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے درجات کو بلند فرما دے. جو بے روزگار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں رزق حلال نصیب فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد نصیب فرمائے. جو اولاد والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو ان کے لیے تابع فرما بنا دے گا. میری ایک بہن نے ایک بڑے اچھے مسئلے کی طرف نے کہا کہ نوجوان نسل کے لیے دعا کریں. جس بے راہ روی کے اوپر ہماری نوجوان نسل اس شیطان کو ہاتھ میں لے کے بڑھ رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی ہمت اور توفیق دیں. اللہ ہم سب کو جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھا دے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. آمین یا ارحم الراحمین.